رمضان 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 رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان المبارک عنایت فرمایا تھا، اور وہ مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو توفیق دی ہے تلاوت کی اور تراویح کی، روزوں کی اور دیگر اذکار، عبادت وغیرہ کے کار خیر کے اندر حصہ لینے کی، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے مال کو قبول فرمائے، اور رمضان المبارک کے اندر جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، قصور ہوئے، اسے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک گزرنے لگا، آخری عشرے میں ہم داخل ہو گئے، اور اب الحمدللہ وہ خوش نصیب لوگ جو مساجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ جو شب قدر کی تلاش میں کوشاں ہیں، فکر مند ہیں، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. ہمارے وہ بھائی جو کسی وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، عمریں گزر گئی، 50 سال 60 سال زندگی کے، کبھی سوچا بھی نہیں کہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ تو اعتکاف کر لیتے. ارے سنت اعتکاف 10 دن کا نہیں ہو سکا تو کم سے کم یعنی جو ہے 3 دن کا نفل اعتکاف کر لیتے، 24 گھنٹے کا نفل اعتکاف کر لیتے. ویسے تو وہ خوش نصیب ہے نمازی جو مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. یہ اے اللہ تیرے نام سے میں داخل ہو رہا ہوں اور تجھی پر توکل کرتا ہوں، ونویت سنت الاعتکاف، اور میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یعنی
آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ اگر دعا کا اہتمام کرتے ہیں گویا آپ معتکف بنتے ہیں، اعتکاف آپ کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس کی قدر نہیں کی، احساس نہیں کیا، کبھی محاسبہ اور جائزہ نہیں لیا کہ ماشاءاللہ اعتکاف کے لحاظ سے میں نے جو نیت کی تھی اس کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنی دیر ہو سکے میں بیٹھوں۔ ہم داخل ہوئے آخری رکعت میں، اگر توفیق مل گئی یہ دعا کی، لیکن سب سے پہلے نکلنے والوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، تو بھی 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اعتکاف کا تصور کر کے اگر آپ گزاریں گے تو آپ دنیاوی باتوں میں مشغول نہیں ہوں گے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے خوش نصیب انسانوں کو شب قدر کی تلاش کے لیے جو ہے اس کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ بیت اللہ کے اندر مکۃ المکرمہ میں جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اللہ ان کے اعتکاف کو، پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں نے قرآن پاک کی جو سورہ تلاوت کی ہے وہ بہت مشہور سورت ہے، اس میں شب قدر کا ذکر ہے۔ اصل میں جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ چھپا کر رکھی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر طاق راتوں میں کیوں تلاش کرنا ہے؟ 27ویں شب قدر منا لیں گے اور شب قدر ہم کو مل گئی گویا، جمہور علماء کا اتفاق بھی ہے اس میں۔ لیکن آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یہ ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ کبھی 21 کو شب قدر ہو سکتی، کبھی 23 کو ہو سکتی، کبھی 25 کو ہو سکتی، کبھی 27 کو ہو سکتی، کبھی 29 کو ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی لیے معتکف جو ہے وہ اللہ کے گھر میں جب پڑا ہوا رہتا ہے، یقیناً ان راتوں میں سے ایک رات اسے نصیب ہی ہو جاتی ہے، اور وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ تو یہ راز ہے اور یہ فلسفہ ہے کہ قیمتی چیز کو انسان چھپا کے رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں سب سے قیمتی چیز جو ہے ہماری ماں اور بہنوں کے وہ زیورات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، وہ کہاں رکھا رہتا ہے؟ آپ نے کبھی کسی گھر میں داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ دیوان خانے میں جو ٹیبل ہے اس پر جیسے گلاس وغیرہ پانی رکھا جاتا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ چیزیں فروٹ اور ڈرائی فروٹ رکھے جاتے ہیں، ویسے ہی سونا چاندی رکھا جاتا ہے۔ اتنا اوپن سونا چاندی کہیں پر بھی نہیں رکھا جاتا ہے۔ سونا جو ہے جب تصور کر لیتے ہیں کہ یہ سونا ہے، یہ سونے کے زیورات ہیں، تو پھر ماں اور بہنوں کا ذہن، ہمارے بھائیوں کا ذہن، شوہروں کا ذہن، باپ کا ذہن، بھائی کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ امی اس کو اٹھا کر رکھیے، اور امی جس جگہ پر رکھتی ہے وہ جگہ یعنی اسے بیٹے کو بھی معلوم نہیں ہوتا، بھائی کو بھی نہیں معلوم ہوتا، شوہر کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ کئی الماریاں ہیں، الماریوں میں کئی خانے ہیں، خانوں میں کوئی خانے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، یا کسی کی جگہ پر زیادہ اگر سونا ہے ماشاءاللہ تو چھتوں میں کوئی ایسی جگہ بناتے ہیں وہاں رکھ دیتے ہیں، کوئی پائپ میں بنا دیتے ہیں اس میں رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال قیمتی چیز چھپا کر رکھی جاتی ہے، اور اگر قیمتی چیز نہیں ہے تو وہ اوپن رکھی جاتی ہے۔ بہت ساری عبادتیں اوپن ہیں، اور بہت ساری عبادتوں کو ہم آسانی سے کر لیتے ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی پا لیتے ہیں، لیکن شب قدر بہت قیمتی ہے۔ کتنی قیمتی ہے؟ پہلی بات تو یہ اس کی قیمت کیوں بڑی ہے یہ سمجھنا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شب کو شب قدر کیوں بنایا؟ قرآن کی نسبت جیسے ہی اس شب کے ساتھ ہو گئی، قرآن کا نزول اس شب میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے شب قدر بنا دیا۔ قرآن کی نسبت جس مہینے کے ساتھ رمضان المبارک کے ساتھ لگی وہ مہینہ قیمتی بن گیا۔ قرآن کی نسبت کسی کاغذ کے ساتھ لگ گئی، وہ کاغذ قیمتی ہو گیا۔ عام کتابوں میں اور قرآن پاک کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ عام کتابوں کو اٹھا لیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، گر جاتی ہے، اور جو ہے بغیر وضو کے ہاتھ لگا لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا تصور آتے ہی، خیال آتے ہی،
اور قرآن جس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے، پرنٹ کیا ہوا ہے، وہ کاغذ اتنا قابل احترام بن گیا، اتنا قابل احترام بن گیا کہ اس قرآن کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک اور صاف لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، باوضو لوگ جو ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ بغیر وضو کے اسے ہاتھ مت لگاؤ، بغیر پاکی کے اسے ہاتھ مت لگاؤ۔ کس قدر اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ تو قرآن کی نسبت کاغذ سے لگ گئی، عام کاغذوں میں اس کو امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی، یہ ممتاز ہو گیا، اس کے لیے ادب اور احترام کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ باوضو اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، دوسری عام کتابوں کو، دوسرے عام کاغذوں کو آپ کیسے بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ اس پٹھے کی جو جلد کی شکل میں ہوتا ہے اس کی نسبت آ گئی۔ اب یہ پٹھا کوئی پھینکتا نہیں ہے، کوئی پھاڑتا نہیں ہے، کوئی بے ادبی نہیں کرتا اس کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ کپڑے کی نسبت لگ گئی، وہ جزدان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جزدان کا بھی ہم ادب اور احترام کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے ساتھ اگر جس مہینے کی نسبت لگ گئی وہ رمضان المبارک کی طرح قابل احترام ہو گیا، قرآن کی نسبت جس رات میں لگ گئی وہ شب قدر بن گئی، اور اس شب قدر کو تلاش اس لیے کرنا ہے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت قرآن پاک کے اندر بتلا دی گئی ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہم کو مل رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، تو قرآن کی نسبت جب جس کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے، ہم اگر قرآن والے ہو جائیں گے، مسلمان آج دکان والا ہے، مکان والا ہے، پراپرٹی والا ہے، فلاں کمپنی والا ہے، فلاں ہے، لیکن مسلمان قرآن والا نہیں ہے۔ جس دن یہ سمجھ جائے کہ بھائی یہ مسلمان جو ہے قرآن والا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن سمجھتے رہتا ہے، قرآن سمجھاتے رہتا ہے، قرآن کا میسج عام کرتے رہتا ہے، قرآن اس کی زندگی کی فکر ہے، قرآن کی ترتیب پر یہ چلتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، یہ قرآن والا ہے، اسے دیکھو تو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں یہ قرآن کا سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے۔ اور لوگوں نے حق ادا کر کے بتایا۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک جب آ جاتا تھا اس قدر اہتمام کرتے کہ وہ قرآن والے پہچانے گئے۔ کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی دیکھیے کہ وہ قرآن کتنا پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے، رات میں قرآن پاک ختم کرتے تھے، گویا رمضان المبارک کے اندر 60 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اور کئی بزرگوں کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، ہمارے بزرگان دین اولیاء اکرام کی سوانح پڑھے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کی فکر، ان کا شب و روز، ان کا سوچنا، ان کی زندگی کا ہر ایک عمل جو ہے قرآن کے مطابق ہوتا تھا۔ قرآن والے بنیے۔ مسلمان جس دن قرآن والا بن جائے گا، دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، قرآن سے نسبت ہو جائے گی، یہ قابل احترام بن جائے گا۔ اگر کاغذ اور پٹھے کو اور کپڑے کو نسبت لگنے پہ وہ قابل احترام ہوتا ہے، اس حضرت انسان کو قرآن کے ساتھ نسبت لگنے پر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قابل احترام بنا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ الحمدللہ رمضان میں آپ نے بہت پابندی کی، بہت قرآن پاک پڑھا۔ یہی عادت 11 مہینے میں آپ کی ہو، یہی معمولات آپ کے 11 مہینے ہو، یہی نظام الاوقات قرآن کے اعتبار سے 11 مہینے میں ہو۔ یہ آپ کو اب طے کرنا ہے۔ ایک رکوع ہی صحیح، ایک پاؤ پارا ہی صحیح، آدھا پارا ہی صحیح، آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے اور دوسروں تک کے اس میسج کو پہنچانے والے بنیے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ مبارک رات جو ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، ارے ہم نے ہر ایک کی قدر کی، ماں باپ کی قدر کی، بھائی بہنوں کی قدر کی، بڑوں کی قدر کی، کھانے کی قدر کی، ہر ایک کی قدر کی۔ اس شب کی قدر کر کے بتاؤ، اس کا اہتمام کر کے بتاؤ۔
وہ رات ایسی گزارو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے اور مغفرت کا سامان پیدا ہو جائے. اس کی خصوصیت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت بہت سنتے ہیں ہم، لیکن ہم شب قدر کو جاگنے میں گزار دیتے ہیں، عبادت میں نہیں گزارتے. عبادت میں گزارنے والے بنو. ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اس کا قیمتی ہے. اور الحمدللہ جس شخص کو بھی شب قدر میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تراویح نصیب ہو گئی، عشاء پڑھ لیا اس نے، پھر تہجد نصیب ہو گئی، پوری رات کا اجر و ثواب گویا وہ حاصل ہی کر لیتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. گویا اس رات کو پا لینا 1000 مہینے کی عبادت کرنے کے برابر اجر و ثواب پانا ہے. اب 1000 مہینے کتنے دنوں کے ہوتے ہیں، کتنے سالوں کے ہوتے ہیں؟ لوگوں نے محنت کر کے نکالا. فقہا لکھتے ہیں کہ تقریباً 83 سال کی عبادت کے برابر جو ہے اس ایک رات کا ثواب ہے. اب کسی شخص کو 10 شب قدر مل گئی، یعنی 10 رمضان ملے، کسی کو 20 رمضان ملے، کسی کو 50 رمضان ملے، کسی کی 60 سال کی عمر ہے، کسی کی 70 سال کی عمر ہے، 70 سال سے شب قدر اسے مل رہی ہے، تو ہر سال میں اگر ایک شب قدر اس نے حاصل کر لیا ہے عبادتوں کے اعتبار سے، مولا کو راضی کرنے کے اعتبار سے، تو اس نے 83 سال کی عبادت کر لیا. اب لگاتے جائیے 83 83 83 83، تو سینکڑوں سال کی عمریں جن کی ہوتی تھی ان کو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے وہ اجر و ثواب ہم کو بھی عطا فرمانے والے ہیں. یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اب اس رات کی کیفیت یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. غروب آفتاب سے جیسے ہی مغرب ہو گئی اس وقت سے لے کے طلوع فجر تک کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں. وہ گلی کوچوں میں، وہ مساجد میں، وہ گھروں میں وہ گشت لگاتے ہیں. جو بھی بندہ عبادت کرتے ہوئے نظر آتا ہے وہ آمین کہتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کر دیں. حل من مستغفر فاغفرہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ ہم اس کی مغفرت کر دیں. کوئی مانگے تو صحیح، کوئی عبادت تو کرے، کوئی ہاتھ تو اٹھائے، کوئی گڑ گڑائے اور فریاد کرے اللہ کے سامنے. اللہ راضی ہے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے. حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ ہم اسے روزی دے دیں. ہے کوئی حاجتوں کا مانگنے والا، حاجتوں کے سلسلے میں سوال کرنے والا، ہم اس کے سوال کو پورا کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک کے پوری رات گشت ہو رہا ہے، آوازیں لگائی جا رہی ہے، ندا آ رہی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار. میرے عزیز دوستو، خوش نصیب ہے وہ بندے جو اٹھے ہوئے رہتے ہیں، بد نصیب ہے وہ بندے جو سوئے ہوئے رہتے ہیں. اور شب قدر اس کے لیے شب قدر ہے جو عبادت کر رہا ہے، صرف جاگ رہا ہے اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ رات ڈرنے کی ہے، خوف کھانے کی ہے کہ کہیں اس رات میں آپ سے چھوٹا موٹا گناہ نہ ہو جائے، کسی کا دل دکھانا نہ ہو جائے، اس رات میں کہیں غیبت نہ ہو جائے، اس رات میں کہیں یعنی جو ہے ہم کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے کا پلان نہ بنائے. یہ رات جو ہے کوئی گناہ گار گناہوں میں گزار رہا ہے، کوئی انسان، کوئی ایمان والا اللہ کی یاد میں گزار رہا ہے. بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. شب قدر ہے، لیکن شب قدر کو شب قدر بنانا تمہارے اور میرے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق کے اعتبار سے رکھا ہے.
تو ایک شخص جو ہے عبادت کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے، ایک شخص اسی رات میں گناہ کر رہا ہے، تو اس رات کا گناہ بھی بہت زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ عام دنوں میں وہ گناہ کر لیتا ہے، شاید معاف ہو جائے گا، لیکن اس رات کا گناہ معاف نہیں ہونے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس رات جو ہے مغفرت چاہنے والوں کو مغفرت کرنے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار لوگوں کو معاف کرتے ہیں، بے شمار لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شان رحیمی اور شان کریمی دیکھنا ہے تو اس شب کو دیکھ لیجیے، لیکن اس رات میں بھی بد نصیب ہیں، جیسا کہ کچھ گناہ کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے ایسے گناہ گار ہیں، ایسے پاپی ہیں، ایسے مجرم ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا، روایتوں میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہونے والی ہے۔ اب یہ نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عبادت گزار بیٹھے ہوئے ہیں، تہجد گزار بیٹھے ہوئے ہیں، روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سحری کا اہتمام کرنے والے، افطار کا اہتمام کرنے والے، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ حاصل کر، کیا تو اپنے والدین کا فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے؟ اگر تم فرما بردار ہے تو خوش نصیب ہے، ورنہ یاد رکھو کہ شب قدر میں والدین کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہونے والی ہے۔ کھلا اعلان ہے کہ آج کی رات جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے ہیں وہ والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ حسد کینہ کپٹ دل میں رکھنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو شراب پینے والے ہیں۔ ایسی ایک لسٹ اور ایک فہرست شائع کر دی گئی ہے، دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ تم چاہے کتنا امتی ہونے کا دعویٰ کرو، تم چاہے کتنا محمدی ہونے کا دعویٰ کرو، چاہے تم کتنا مسلمان ہونے اور ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرو، لیکن اگر تم ان گناہوں میں ملوث ہو اور ایسے گناہ گار ہو تو آج کی رات میں تمہاری مغفرت نہیں ہونے والی۔ تو والدین کی نافرمانی کرنے والے کی آج کی رات مغفرت نہیں۔ اب ہم سوچے، ہمارے نوجوان سوچے، ہمارے بوڑھے سوچے، یہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گھروں میں سن رہے ہیں، وہ سوچیں کہ ہم میں کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو والدین کے فرما بردار ہیں۔ اگر تم ماں باپ کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ امی مجھے 2 سطر لکھ کر دے دو، مجھے سرٹیفکیٹ دے دو کہ میں فرما بردار ہوں، آسانی سے ماں دینے والی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ستایا ہے تم نے، بہت رلایا ہے تم نے، بہت تڑپایا ہے تم نے، بہت جھڑکیاں دی ہے ماں باپ کو تم نے۔ میرے عزیز دوستو، کیا اسی دن کے لیے آپ کی پرورش کی تھی، آپ کو تعلیم دی تھی، آپ کی تربیت کی تھی، کہ آج جوانی کے اندر، آج شادی کے بعد آپ ماں باپ کو گھر سے باہر نکالنے کا پلان بنا رہے ہیں؟ کس قدر تکلیف دے رہے ہو، کتنے سنگ دل اور پتھر دل ہے وہ انسان، وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو رلا رہے ہیں، تڑپا رہے ہیں، ترسا رہے ہیں۔ ارے میرے عزیز دوستو، جس ماں کی اتنے احسانات ہے، جس باپ کے اتنے احسانات ہے کہ ان کے احسانات کے بدلے میں آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے، ماں کا مقام کتنا بڑا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ارے لوگوں سے جنت کی دعائیں کروانے والوں کے لوگوں سے، بزرگوں کے پاس جاتے، علماء کے پاس جاتے اور کہتے کہ ہمارے لیے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔ ارے تیرے گھر میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، اور اس جنت کے قدموں تک کے، اس جنت کے قریب تک کے تو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا بھی نہیں، جاتا بھی نہیں۔ کتنا سنگ دل ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ماں باپ سے ناراض ہو کر سالوں گنتی جو ہے بات نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے بھی پتھر دل انسان اس دنیا کے اندر دکھیں گے آپ کو۔ کیا ہوا؟ نہیں میری ماں باپ سے جمتی نہیں، لیکن میرے والد سے میں بات نہیں کر سکتا، میں بات کرتا ہی نہیں ہوں ان سے۔ یہ کہہ رہا ہے ایک نوجوان، یہ کہہ رہا ہے بیٹا، یہ کہہ رہا ہے بیٹا، یہ کہہ رہی ہے بیٹی، نہیں امی سے میری جمتی نہیں، نہیں مما کا خیال الگ ہے، مما بہت الگ سوچتے ہیں، نہیں میرے ڈیڈی بہت الگ سوچتے ہیں، میرا اور ان کا نہیں پٹتا ہے، میرا ان کا نہیں جمتا ہے۔ کیا بات ہے! او ہو،
اس دن کے لیے آپ کو ڈگری دلائی تھی، اس دن کے لیے آپ کو ڈاکٹر، انجینئر، عالم، مولانا سب کچھ بنایا تھا۔ میرے عزیز دوستو، کتنی بد نصیبی ہے۔ آؤ اس رات میں عہد کریں کہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ عشاء پڑھیں گے یا مغرب پڑھیں گے، اور اس کے بعد ماں کے پاس جا کر معافی مانگیں گے، والد کے پاس جا کے معافی مانگیں گے، اور پھر عبادت کریں گے۔ وہ عبادت جو ماں باپ کو فرما برداری کے اعتبار سے، وہ عبادت جو ماں باپ کو راضی کرنے کے بعد کی جا رہی ہے، وہ عبادت تو قبول ہے، لیکن وہ عبادت جو ماں باپ کو ناراض کر کے آپ کر رہے ہیں، وہ عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی آج کی رات جو ہے مغفرت نہیں ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے شرک کرنا، آج ہمارے زندگی میں شرک خفی، شرک جلی، چھپا ہوا شرک، چور راستے، اس سے ہوتا، اس سے ہوتا، اس سے بھی ہوتا، ان سے بھی ہوتا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ شرک تک کے لی جا رہی۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک بہت بڑا عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ مشرک کی بخشش نہیں ہونے والی، اس لیے شرک اپنی زندگی کے اندر ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں میں ذرا ذرا سی بات کے اوپر روٹھ جانا، ناراض ہو جانا، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے اور رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا، فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، دوزخی ہے، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، دنیا کے اندر اس کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بدلہ دیتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گا تو آپ اچھا سلوک کریں گے، وہ آپ کے ساتھ اچھا رہیں گا تو آپ اچھے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار چاہے اچھا سلوک کرو یا نہ کرو، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، خونی رشتہ ہونے کی وجہ سے، ایمانی رشتہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اس پر رحم کھانا ہے، اس کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا، غلط کیا، آپ کا دل دکھایا، لیکن آپ بدلہ مت لیجئے، دنیا میں بدلہ مت لیجئے۔ قطع رحمی کرنے والا، یہ بھی آج کی رات میں اللہ اس کی معافی نہیں کرتے ہیں، اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حسد، کینہ، کپٹ رکھنے والا، حسد وہ آگ ہے، جیسے ایک آگ جو ہے سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ اس سے حسد، اس سے حسد، ان کو کیوں ترقی ہو گئی، ان کے پاس کار کیوں آ گئی، ان کو بنگلہ کیوں مل گیا، ہم بھی اتنی محنت کرتے ہم کو نہیں ملا، انہوں نے کہاں سے لایا۔ یہ ساری جستجو، جاسوسی اور غیبتیں اور غیبتوں کا ماحول، اس کے سلسلے میں کچھ بھی کہنا، کرتے رہنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ تو قطع رحمی کرنے والے کی، رشتہ داری کو توڑنے والے کی آج کی رات مغفرت نہیں ہے۔ شراب پینے والے کی، نشہ کرنے والے، میرے عزیز دوستو منشیات کے عادی ہو گئے ہیں مسلمان۔ گھرانوں میں دیکھیے، گلیوں میں جائیے، مسلم گلیوں کے اندر، اور افیم، گانجا، یہ سب کچھ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کو روکیے، ٹوکیے، ان کو اپنے گلیوں سے، اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے، اپنے محلوں سے پاک کرنے کی کوشش کیجیے، مہم چلائیے میرے عزیز دوستو۔ آج بہت سارے مسلمان اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو منشیات کے خلاف آپ کی مہم ہونا چاہیے، ماں باپ کی مہم ہونا چاہیے، پوری فکریں ہونا چاہیے۔ بچے بگڑ رہے ہیں، نوجوان بگڑ رہے ہیں، اس پر آپ کی فکر ہو۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے زانی کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ زنا عام ہو رہا ہے، نکاح مہنگا کر دیا گیا ہے، اور آنکھوں کا زنا، دل کا زنا، قلب کا زنا، کانوں کا زنا، قدموں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، یہ سارے زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج یہ موبائل جو ہے اس روزے دار کو زنا سے نہیں بچا سک رہا۔ آنکھوں کا زنا ہے، ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، اور یعنی گناہوں میں ملوث ہے۔ کیا ہے تو ہاتھ میں موبائل ہے۔ ماشاء اللہ، ایک شخص وہ ہے جو موبائل میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو ننگی تصاویر دیکھ رہا ہے۔ دنیا تو نہیں دیکھ رہی ہے، دنیا نہیں محسوس کر رہی کہ آپ ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں اس میں، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تصور کیجئے کہ وہ ہر جگہ ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور اللہ دیکھ رہے ہیں۔
اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان گناہوں سے، زنا سے بچنا، شراب سے بچنا ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو آج کی رات ایک فہرست شائع کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اگر آپ کا نام اس میں ہے تو اپنے نام کو ختم کرنے کے لیے توبہ استغفار کیجیے۔ اور آخری بات یہ ہے میرے عزیز دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طرف چل رہے تھے اور ان کو کچھ پیغام دینا چاہتے تھے، شب قدر کی اطلاع دینا چاہتے تھے۔ راستے میں دو صحابی آپس میں الجھ پڑے، لڑنے لگے، جھگڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھڑانے کے لیے گئے، سمجھانے کے لیے گئے۔ اس درمیان میں اللہ کی طرف سے یہ رات بھلا دی گئی۔ تو وہ جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے ہم کو یہ 5 راتوں میں شب قدر تلاش کرنا ہے۔ تو جھگڑا جو ہے ہمارے گھرانوں سے ختم ہو جائے، یہ نحوست ہے، یہ ایک قسم کی بیماری ہے جو ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ تو جھگڑے سے بھی بچنا ہے، کیونکہ اتنی بڑی نیکی سے ہم محروم ہوئے ہیں، یہ جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے ہوئی ہے۔ شب قدر کو جو تلاش کرنا پڑ رہا ہے، اس شر میں سے اللہ تعالیٰ نے خیر لایا ہوا ہے، لیکن میرے عزیز دوستو ہمیں سمجھنا ہے کہ جھگڑا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اور آج مسلم محلوں میں چلے جائیے، مسلم گھرانوں کے اندر چلے جائیے، ذرا سی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں، خون خرابہ ہو رہا ہے، روزے دار ہو کر بھی بڑا مار پیٹ کر رہے ہیں، روزے دار ہو کر بھی قتل ہو رہے ہیں، خون خرابے ہو رہے ہیں۔ اس سے بچنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہم کو نصیب کیا تھا، اب ہم سے وہ رخصت ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، اگر ہم سے کوتاہی ہوئی اس مبارک مہینے کے اندر، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے روزے اور تراویح چھوڑے ہیں، تو اس کا احساس کر کے اس شب قدر میں توبہ استغفار کریں، اللہ جل شانہ سے مانگیں کہ اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ ایسا برا وقت، ایسا مصیبت کا وقت، لاک ڈاؤن کا موقع اور اس قدر پریشانیوں کا موقع شاید کبھی ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ تکلیفیں ہمیں اللہ سے مانگنے کے لیے مجبور کرتی ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور کرتی ہیں، توبہ استغفار کے لیے مغفرت کے لیے یہ مجبور کرتی ہیں۔ ہمیں آئیے ہم مل جل کر اپنا محاسبہ اور جائزہ لے کے آج کی شب کو بہترین انداز میں گزاریں گے اور اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔